الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ معرفہ میں جاری تھی، اور معرفہ کی جو پہلی قسم ضمیر جسے اعراف الستہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ معرفیت موجود ہے، اس کے اوپر گفتگو پہنچی تھی، اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ پہنچے تھے وَهُوَ یعنی ضمیر کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَهُوَ عبارة عما دل على متکلم كأنا او مخاطب كأنت او غائب كهو، کہ ضمیر اسے کہتے ہیں یا ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں عما دل جو دلالت کرے متکلم پہ، گفتگو کرنے والے پہ جو دلالت کرے، جیسے کہ انا ہے، انا یعنی میں، تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ متکلم، تو اس انا کو ضمیر متکلم کہیں گے، یعنی دل علی متکلم او مخاطب، یا وہ دلالت کرے کس کے اوپر؟ مخاطب کے اوپر، او غائب، یا وہ دلالت کرے کس کے اوپر؟ غائب کے اوپر، جیسے کہ ہوا مثال ہے۔ تو یہ واضح ہے اس کی تعریف۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کی تقسیمات ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے تقسیم کی ہے کہ ضمیر ہمارے پاس تقسیم ہوتی ہے الی مستتر و بارز، کہ ضمیر یا مستتر ہوگی استتار سے چھپی ہوئی، یا وہ بارز ہوگی یعنی ظاہر ہوگی۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، لأنہ لا یخلو، کیونکہ صورتحال یا وہ ضمیر اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اما یکون لہ صورت فی اللفظ او لا، کہ یا تو اس کی لفظ میں کوئی شکل و صورت ہوگی جو آپ کو نظر آئے گی، یا اس کی صورت آپ کو نظر آنے والی یا تلفظ میں آپ کو جو ہے وہ صورت نہیں ملے گی۔ یعنی جو ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ جب ہم صورت بولتے ہیں نا، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صورت ہے، تو صورت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ صورت سے تصویر، تو وہ جو صورت ہے وہ کتابت میں ہوتی ہے نا، کتابت میں یعنی جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ضمیر کو جب آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہوگی، تو اسے بارز کہیں گے کہ یہ ظاہر ہے۔ لیکن ابن ہشام نے ایک اچھی تعبیر استعمال کی یہاں پہ دقیق، اور کہا کہ صورتن فی اللفظ، کہ لفظ میں اس کی صورت ہے۔ لفظ کا مطلب یہاں پہ جو گزرا ہے کہ لفظ کیسے کہتے ہیں؟ آواز کو کہتے ہیں، یعنی اس کی آواز میں صورت ہو۔ آواز میں صورت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی باقاعدہ اس کا ایک لفظ موجود ہو جس کا تلفظ ہو، اس کے تلفظ کی وجہ سے اس کی الگ سے آواز موجود ہو۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اگر صورت کی جگہ پہ لفظ وجود رکھتے ہم کہ اما ان یکون لہ وجود فی اللفظ، کہ اس کا وجود لفظی موجود ہو، لفظ کی شکل میں اس کا ایک وجود ہو، تو اسے ضمیر بارز کہیں گے۔ تو یہ اور بھی تعبیر کیا بہتر ہو جاتی، پھر واضح ہے بات۔ تو اول کیا مطلب کہ اگر اس کا ایسا وجود آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کہ لفظوں میں ہے، تو پھر آپ اسے کیا کہہ دیں گے؟ البارز، اسے کیا کہہ دیں گے کہ یہ ضمیر بارز ہے۔ فالاول البارز کتائے قمتو، مثال تائے قمتو کی ہے۔ تائے قمتو سے یہ بات واضح ہے کہ قمتو کہیں یا قمتا کہیں، تو یہ جو تا ہے اس کا تلفظ ہو رہا ہے باقاعدہ، جب اس کا تلفظ ہو رہا ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ضمیر بارز ہے۔ اچھا، ثانی میں جب آ جاتے ہیں، ثانی سے کیا مراد تھی کہ اما ان یکون لہ صورت فی اللفظ او لا، یہ جو لا ہے نا اس سے مراد کیا ثانی ہے کہ یا اس کا جو ہے نا لفظ میں کوئی وجود نہیں ہوگا، لفظ میں اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس ثانی سے پھر کیا مراد ہے؟ وثانی المستتر، تو وہ ثانی کیا ہو جائے گی؟ المستتر، یعنی چھپنے والی ہوگی، پوشیدہ۔ مستتر بھی کہہ سکتے ہیں، مستتر بھی کہہ سکتے ہیں، مستتر جسے چھپا دیا گیا ہو۔ اچھا، کل مقدر فی نحو قول کا قم، جیسا کہ جسے فرض کیا جاتا ہے، مقدر رکھا جاتا ہے فی نحو قول کا، آپ کے ان جیسے اقوال میں۔ کون سے اقوال؟ قم مثال دی فعل امر کی، کہ جب آپ فعل امر میں کسی کو کہتے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ، تو اس کی تقدیر کیا ہوتی ہے؟ قم انتا۔ تو یہ جو انت ہے، اس انت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستتر کہتے ہیں، کیونکہ لفظوں میں جو وجود ہے وہ فقط فعل کا ہے، قم کا ہے، یہاں پہ انت کا وجود ہمیں نظر
نہیں آ رہا. جب انت کا وجود ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اسے مستتر کہیں گے، کیونکہ اسے ہم مقدر تو کر رہے ہیں نا، یعنی اسے آپ تقدیر میں اور فرض میں تو رکھ رہے ہیں. جب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ قم، تو قم کیا مطلب، یعنی انت قم انت، یوں کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ابن شام نے ایک جملہ لکھا کہ اور بھی تقسیمات ہیں، لیکن کس کی؟ ہر ایک کی. ثم ان لکل من البارز والمستتر انقسام، کہ ضمیر بارز اور مستتر میں سے ہر ایک کے لیے انقسام ہے، مختلف تقسیمیں ہیں، بے اعتبار اور بہت سارے اعتبارات سے ہیں، بہت سارے اینگل اور بہت سارے زاویوں سے، بہت سارے لحاظ سے اور بہت ساری جہات سے ضمیر بارز اور مستتر کی اور بھی اقسام ہیں. اچھا، اب ایک اعتبار وہ لے کر آتے ہیں، یہ اعتبار ان کا ہے نا، یہ ایک اعتبار آ رہا ہے. اما المستتر، سب سے پہلے ضمیر مستتر کی اقسام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فینقسم، یہ تقسیم ہو جاتی ہے کس اعتبار سے؟ یہ اعتبار ہے بے اعتبار وجوب الاستتار و جوازہ، اس اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ کہ آیا اس کا استتار واجب ہے، یعنی اس کو مستتر رکھنا واجب ہے، یا اس کا مستتر رکھنا جائز ہے، اس اعتبار سے. تو واجب اور جائز جو ہے یہ نحوی اعتبار سے بولے جا رہے ہیں. یعنی واجب الاستتار کیا مطلب کہ اس کا ظاہر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور جواز الاستتار کیا مطلب کہ اس کا مستتر رکھنا ممکن ہے اور ادھر سے اس کا ظاہر کرنا بھی ممکن ہے. تو جواز بمعنی امکان کے، وجوب بمعنی عدم امکان کے، کہ اس کے برخلاف والی چیز ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، تو مستتر کی دو قسمیں ہو گئیں، واجب الاستتار اور جائز الاستتار، کہ یا تو اس کا چھپانا واجب ہے یا اس کا چھپانا جائز ہے، یعنی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ اسے ظاہر بھی رکھ سکتے ہیں. اب آ جائیں واجب الاستتار سے. واجب الاستتار سے کیا مراد ہے؟ نعنی یعنی ہماری مراد کیا ہے بے واجب الاستتار سے؟ ما لا یمکن قیام الظاہر مقامہ، کہ ظاہر کو جس کی جگہ پہ رکھنا ممکن نہ ہو، ضمیر ظاہر کو جس کی جگہ پہ رکھنا ممکن نہ ہو. ممکن نہ ہو یعنی کوئی معنی نہ بنتا ہو، عربی زبان میں یہ غلط جملہ بن جاتا ہو. اچھا، اس کی مثال یہ ذکر کر رہے ہیں، وذالک، یہ کہاں پہ ہوتی ہے جی؟ الضمیر المرفوع بالفعل المضارع. ضمیر مرفوع کون سے فعل مضارع میں؟ اس فعل مضارع میں المبدوء بالحمزہ، جو حمزہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی حمزہ سے فعل مضارع کون سے شروع ہوتا ہے؟ متکلم کا صیغہ. اقوم، جیسے کہ اقوم ہے، او بالنون، یا نون سے شروع ہوتا ہے، یعنی متکلم کے دونوں صیغے، واحد متکلم اقوم اور جمع متکلم نقوم. او اتا کا تقوم، تا سے مراد یہاں پہ مخاطب ہے، وہ جو غائب والی تا ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں ضمیر کا استتار جائز ہوتا ہے. تو یہ تین صورتیں ہو گئیں، یعنی مخاطب کا واحد کا صیغہ ہو گیا اور متکلم کے دو صیغے ہو گئے، متکلم واحد کا اور متکلم مال غیر کا یا جمع کا، یوں کہتے ہیں. اچھا، الا تری انک لا تقول، اب ابن شام یہ ذکر کر رہے ہیں کہ انک لا تقول، کہ آپ نہیں کہتے، یعنی اس طرح یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے. کون سی بات جی؟ اقوم زید، اقوم میں کھڑا ہوا، اور آپ نے اپنا نام بھی ذکر کر دیا زید، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کا نام زید ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں یقوم زید، کہ زید جی کھڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے اقوم زید، کیونکہ اقوم کہہ دیں گے تو اقوم کے جو اندر ضمیر ہے وہ واجب الاستتار ہے، یعنی اس کے اندر انا کی ضمیر رہے گی جو ہمیشہ مستتر رہے گی. انا کی ضمیر کو ہٹا کے انا کی جگہ پہ ظاہر کو لے کر آنا، اس میں ظاہر کو لے کر آنا یہ ممکن نہیں ہے. یہ اوپر یہی انہوں نے کہا تھا کہ لا یمکن قیام الظاہر مقامہ، کہ ضمیر کو ہٹائیں اور اس میں ظاہر کو اس کی جگہ پہ لے آئیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہوتا یعنی جملہ ہی آپ کا غلط ہو جاتا ہے. اچھا، الا تری انک لا تقول، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ یہ کہتے ہی نہیں ہیں، یہ آپ نہیں کہتے. ولا تقول، اور آپ یہ بھی نہیں کہتے جی، کیا آپ نہیں کہتے؟
نقومو 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 یہ لکھا یہاں پہ نقومو، اور اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں، نقومو نقومو کے بعد کیا لکھا، نقومو عمرن، ٹھیک ہے جی، نقومو عمرن و زیدن، یوں کر کے کہتے ہیں کیونکہ وہ جمع کے لیے، تو نقومو عمرن و زیدن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، عمرن و زیدن یقومون یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن نقومو وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر ضمیر کا مستتر رکھنا واجب ہے۔ اچھا، تیسری مثال وہ جو بریکٹ میں عبارت تھی اس کی نہیں دی یہاں پہ، اس کی بھی آپ اپنی مثال بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تضربو انت، ٹھیک ہے، تضربو انت میں آپ انت کو ضمیر کے طور پہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ پھر تاکید ہو جائے گی، تاکید کو آپ چھوڑیں اور آپ اصل جو ہے وہ فاعل بنائیں، تو فاعل اس کے اندر ضمیر مستتر رہے گی تقوموں کے اندر، یعنی انت اس کے اندر مستتر رہے گی۔ اب وہ جو بندہ تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے جی کھڑے ہو جاؤ یا آپ کھڑے ہوتے ہو، بلکہ کھڑے ہو جاؤ نہیں، وہ تو فعل امر ہو جائے گا، یعنی آپ کھڑے ہوتے ہو تقومو، تو اس کا نام آپ یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے، تقوم زیدن آپ کہیں، یہ کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، فقط تقومو کہیں تب درست ہو جائے گا۔ تو پھر مستتر وجوباً کی کیا تعریف ہوگی؟ مستتر وجوباً کے جس میں اس میں ظاہر کو اس کی جگہ پہ لانا ممکن نہیں ہوتا، یعنی اگر اس میں ظاہر کو آپ لے آئیں گے تو وہ جملہ ہی عربی زبان کے اعتبار سے غلط شمار ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، مستتر جوازن کا کیا مطلب ہے؟ وَنَعْنِي بِالْمُسْتَتِرِ جَوَازًا، یہ اس کے الٹ ہو جائے گا، ما یمکن قیام ظاہر مقامہ، کہ جہاں پہ اس میں ظاہر کے اس کی جگہ پہ آنا ممکن ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ كَالضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ بِفِعْلِ الْغَائِبِ، یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب فعل مرفوع ہو اور فعل غائب ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ زید یقوم کی ہے، زید یقوم کی جو مثال ہے اس کے اندر اگر آپ غور کیجئے تو یقوم کے اندر ایک ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، زید مبتدا، یقوم جملہ فعلیہ اس کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور جملہ فعلیہ میں ضمیر ہوتی ہے جو کہ پلٹتی ہے زید کی طرف، مبتدا کی طرف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یقوم کے اندر ایک ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یقوم کے اندر ایک ضمیر ہے جو مستتر ہے اور زید کی طرف پلٹ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے یقوم کے اندر ہوا کی، کیا اس کا چھپانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مستتر رکھنا وجوبی ہے یا مستتر جوازن ہے، واجب الاستتار ہے یا جائز الاستتار ہے، یہ سوال ہے نا۔ تو ابن ہشام نے کیا تعبیر کی استعمال کی، کیا تعریف استعمال کی مستتر جوازن کی، کہ ما یمکن قیام ظاہر مقامہ، ٹھیک ہے، یہ کہا نا کہ ظاہر کا رکھنا جس کی جگہ پہ ممکن ہو۔ اب ہمیں یقوموں کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، اگر ہم ہوا کی ضمیر کو ختم کریں اور زید کو اس کی جگہ پہ رکھیں تو یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ یہ ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ اسی زید کو اٹھا کے بعد میں لے آئیں، یہ زید اٹھا کے جب بعد میں لے آئیں گے تو مثال کیا ہو جائے گی؟ مثال ہو جائے گی یقوم زیدن، یقوم فعل ہو جائے گا، زیدن اس کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ اب یقوم کے اندر جی ضمیر رہے گی نہیں، ضمیر اس کے اندر ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہوگی؟ کیونکہ اب ضمیر کی جگہ پہ خود جو زائد ہے، جو اس میں ظاہر زائد ہے، وہ ضمیر کی جگہ پہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ دلیل ہوگی، کس بات کی دلیل ہوگی؟ کہ یقوموں کے اندر جو ضمیر تھی یہ واجب الاستتار نہیں ہے بلکہ جائز الاستتار ہے، کیونکہ اس زید کو اٹھا کے یقوموں کے بعد یہاں پر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ترى، ابن شام بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ترى انہ یجوز، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے، یجوز لکا، آپ کے لیے جائز ہے کہ ان تقول، آپ کیا کہیں گی؟ آپ یہ جملہ بولیں، کون سے جملہ بولیں؟ زید یقوم مقام، زید یقوم چلیں ویسے کہ ویسے رہے جیسے یہاں پہ تھا، بس آپ نے اضافہ کیا کیا؟ غلام ہو کو بعد میں لے آئے ہیں، غلام ہو کو، غلام ہو جب آپ بعد میں لے کر آئے ہیں نا تو اب یقوموں کے اندر جو ضمیر ہے نا وہ نہیں ہے جو زید کی طرف پلٹے، یقوموں کے اندر ضمیر ختم ہو گئی، بلکہ اب یقوموں کا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے، وہ کون سا فاعل ہے؟ غلام ہو جو ہے اس کا فاعل ہے۔ اچھا پھر زید کی طرف کون سی ضمیر پلٹے گی؟ بھئی جب جملہ خبر ہوتا ہے تو مبتدا کی طرف ضمیر پلٹتی ہے یا کوئی نہ کوئی رابط ہوتا ہے، اب زید کی طرف جو ضمیر پلٹے گی یہ ہو کی پلٹے گی، ہو کی ضمیر ادھر پلٹے گی زید کی طرف، واضح؟ زید یقوم غلام ہو، زید مبتدا ہو گیا، یقوم غلام، یہ پورا جملہ یقوم فعل اور غلام اس کا فاعل،
یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہو گیا، ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ زید کا غلام کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو غلام ہوا ہے یہ یقومو کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جب یقومو کا فاعل غلام ہو ہے تو اب یقومو کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں، جسے مستتر کی دو قسمیں کہا جاتا ہے کہ ضمیر مستتر کی دو قسمیں ہیں، یا وہ واجب الاستتار ہے یا جائز الاستتار ہے، اور دونوں کا قانون ابن ہشام نے ذکر کر دیا۔ اچھا جی، اب ایک اور تقسیم کی طرف چلتے ہیں، اور وہ بارز کی تقسیم ہے۔ وَأَمَّا الْبَارِزُ، ضمیر بارز کی تقسیم۔ وَأَمَّا الْبَارِزُ، ضمیر بارز کی تقسیم، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، اس کی بھی دو قسمیں، لیکن یہ کس اعتبار سے؟ بحسب الاتصال والانفصال، اتصال اور انفصال کے حساب سے۔ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل، ایک تو اس کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں جی؟ ضمیر متصل جو ملی ہوئی ہو، منفصل جو الگ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی تعریف درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ہم کہیں گے یہ اس کی تعریف نحوی طور پہ درست نہیں ہے۔ تو متصل کی پھر تعریف کیا ہے؟ یعنی متصل آپ کہیں گے ملی ہوئی، ملی ہوئی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ ملا ہوا مطلب مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مستقل سے الذی لا یستقل بنفسہ، اور منفصل الذی یستقل بنفسہ، اس کو جو ہے وہ سمجھنا ہے ہم نے۔ جو بنفسہ ہی مستقل ہو، بنفسہ ہی مستقل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی اس کو آپ اکیلا رکھیں، شروع میں رکھیں، اور شروع میں اکیلی رہ کے وہ مبتدا کی حیثیت پکڑ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ جی مستقل ہے بنفسہ ہی، اس سے پہلے کوئی چیز بھی نہیں آئی، یہ بالکل شروع میں آ گئی، اور شروع میں آ کے کیا بن گئی جی؟ مبتدا بن گئی، ٹھیک ہے؟ مستقل حیثیت مل گئی۔ یا شروع میں آ کے جی مبتدا نہیں بنی تو فرض کریں کہ مفعول مقدم بھی تو ہوتی ہے، مفعول مقدم بن گئی، اسے آپ کیا کہیں گے؟ ضمیر منفصل کہیں گے، یعنی جو بالکل جملے کے شروع میں آ سکتی ہے اسے مستقل کہتے ہیں۔ جو جملے کے بعد میں آ رہی ہے، چاہے وہ ملی ہوئی نہیں ہے اس فعل کے ساتھ، ٹچ نہیں ہے، وہ بھی کیا کہلائے گی؟ منفصل کہلائے گی، متصل کہلائے گی، وہ بھی متصل کہلائے گی، کیونکہ منفصل اور متصل کی معیار یہ نہیں ہے کہ جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ جیسے جو ہے نا وہ کچھ نحویوں مثلا اس کو کیسے تعبیر کرتے ہیں، منفصل اور متصل کا فرق وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی منفصل اسے کہتے ہیں جو شروع میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ ابن ہشام نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یستقل بنفسی کا لفظ استعمال کیا۔ یستقل بنفسی کی پھر تفسیر یہی آپ کریں گے کہ جو بنفس ہی مستقل ہو، بنفس ہی مستقل کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے کوئی فعل نہ ہو، کوئی اس سے پہلے عامل نہ ہو، کوئی اس سے پہلے مضاف نہ ہو، کوئی اس سے پہلے حرف جارہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور وہ جملہ جو آپ بول رہے ہیں نا اس کی شروع میں اسے لگا دیں، اسے کہتے ہیں مستقل حیثیت۔ جو بعد میں آئے گی، جملے کے بعد میں آئے گی، اسے کہتے ہیں نہیں جی اس کی مستقل حیثیت تو نہیں ہے، اس سے پہلے تو جملے آ چکے، اس سے پہلے تو اسم آ چکے، اس سے پہلے تو حرف جارہ آ چکے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ مستقل حیثیت کا یہ مطلب ہے کہ جو جملے کے شروع میں آ کے اپنی مستقل حیثیت کو ظاہر کرے، یا عامل بن کے یا معمول بن کے، جو بھی ہو۔ واضح انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور تقسیم ہے، اور یہ متصل کی تقسیم ہے کہ ضمیر متصل تقسیم ہوتی ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ بحسب مواقف الاعراب، کہ یہ اعراب میں کیا واقعہ ہوگی۔ الی ثلاثۃ اقسام، تین اقسام کی طرف ضمیر متصل، پہلی مرفوع المحل، دوسری منصوب ہو، تیسری مخفوض ہو۔ یہ واضح ہے کہ ضمیر جو ہے مبنی ہے، تو مبنی میں محل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اسم کے تین اعراب ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں، یعنی اس کے محل کے اوپر موجود ہیں۔ تو ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں، مرفوع المحل، منصوب المحل، مخفوض المحل۔ تینوں کی مثالیں جی، قمتو کی تا جو ہے، کتا قمتو، یہ کیا ہے جی؟ مرفوع کی مثال ہے نا، فاعل واقع ہو رہی ہے۔ فإنہ فاعل، کیونکہ یہ فاعل ہے۔ منصوب کی کیا مثال ہے؟ اکرمک، اس میں کیا ہے؟ کاف جو آ رہا ہے، یہ منصوب کی مثال ہے کیونکہ یہ مفعول ہے۔ مجرور کی کیا مثال ہے؟ کہا غلامہ، مررت بغلامہ، یوں کہتے ہیں، اس میں جو ہا آئی ہوئی ہے غلامی کے آخر میں، یہ مجرور ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا، ضمیر منفصل میں آ جائیں۔ وَيَنْقَسِمُ الْمُنْفَصِل، منفصل بھی یہی اعراب کے اعتبار سے
یہ تقسیم 3 کی طرف نہیں ہوتی، اس کی 2 قسمیں، الی مرفوع الموضع و منصوبہ۔ اب یہاں سے آپ کو منفصل کی تعریف بھی واضح ہو جائے گی۔ یعنی سوال ہم یوں رکھتے ہیں کہ متصل کی تقسیم جب بیان کی مواقع اعراب کے اعتبار سے کہ یہ اعراب میں کیا واقع ہوتی ہے، تو کتنی تقسیمیں بیان کی اس کی؟ 3 الی 3 اقسام۔ جب منفصل کی باری آئی تو منفصل کی 3 تقسیمیں نہیں بیان کی، بلکہ اس کی 2 بیان کی، یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی۔ مجرور کو چھوڑ دیا، مخفوض یعنی مجرور کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ ضمیر منفصل اعراب کے موقع کے اعتبار سے اس کا محل مجرور کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ متصل کا ہو سکتا ہے؟ غلامی ہی جو ہے اس میں متصل آ رہی ہے، تو یہی آپ جو ہے وہ ضمیر منفصل لے کر آ جائیں۔ کیسے جی؟ ہم لے کر آتے ہیں مررتو بہما، ہما جو ضمیر ہے، مررتو بہما، ہم کیا کہیں گے کہ ہما ضمیر یہاں پہ کیا واقع ہوئی ہے مررتو بہما میں؟ ہما کیا ہے جی؟ مجرور واقع ہو رہی ہے نا، مررتو بہما بحرف جارہ، ہما کیا ہے؟ محل مجرور۔ تو ضمیر منفصل ہے یا نہیں؟ ہما منفصل ہے، تو یہ مجرور واقع ہوگی یا نہیں واقع ہوگی؟ مجرور واقع ہوگی ہے۔ تو پھر تو آپ کیا کہیں گے کہ ہما جو ہے یہ ضمیر منفصل تب بنتی ہے کہ جب یہ شروع میں ہو، جب اس کے اوپر کوئی فعل اس سے پہلے نہ ہو۔ کہتے ہیں پھر ہما کے اندر تو یہ صلاحیت ہے نا، شروع میں جا سکتی ہے۔ اگر بات آپ نے صلاحیت کی ہے تو صلاحیت تو اس کے اندر ہے، تو لہذا جو ہما ہے اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ شروع میں چلی جائے، مبتدا واقع ہو جائے، یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ کیا ہے جی مجرور واقع ہو جائے، دونوں صلاحیتیں ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابن ہشام کے نزدیک اور نحویوں کے نزدیک بات جو ہے وہ صلاحیت کی بھی نہیں ہے، بات پریکٹیکل کی ہے، عملی طور پہ ہے کہ عملی طور پہ وہ کیا واقع ہو رہی ہے۔ اگر نہ مررتو بہما میں اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو ہما کی جو حیثیت ہے وہ مستقل کی حیثیت رہی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مستقل کی حیثیت کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ اس کے پیچھے عامل آ چکا ہے، تو مستقل کی پھر حیثیت کہاں پہ رہے گی کہ جب یہ اس کے پیچھے کوئی عامل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی، بالکل الگ سے آ جائے، شروع میں آ جائے۔ تو پھر یعنی سیدھا ہم یوں کہیں کہ مستقل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ شروع میں آنے والی۔ تو پس ضمیر منفصل اسی کو کہیں گے جو شروع میں آئے گی، بس بات ختم ہوگی بھائی۔ وہ ضمیر کے جو شروع میں نہیں آتی، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اسم آ جاتا ہے، اسے بھائی متصل ہی کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو مستقل بنفسہ ہی اور غیر مستقل بنفسہ ہی، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ پہلے ہم نے کیا مطلب بیان کیا؟ صلاحیت کے اعتبار سے۔ ابھی ہم کیا کریں؟ نہیں، صلاحیت نہیں مراد، یہاں سے اگلی مثالوں میں جا کے واضح ہوا۔ مراد کیا ہے؟ لا یستقل بنفسہ، لا یستقل بنفسہ، کہ جو مستقل نہ ہو، مستقل نہ ہو یعنی اس سے پہلے کچھ نہ کچھ آیا ہوا ہو۔ صلاحیت ہے مستقل بننے کی یا صلاحیت نہیں ہے یہ نہیں دیکھنا، بس پہلے کچھ آ گیا اور اس کے بعد یہ آ گئی، تو اب یہ غیر مستقل میں چلی جائے گی۔ مستقل کا مطلب کیا ہے کہ جو پریکٹیکل عملی طور پہ مستقل بنی ہو بھائی، پریکٹیکل مستقل بنی ہو، کیا مطلب؟ یعنی اسے شروع میں لکھا گیا ہو، باقاعدہ اسے ایک الگ سے مستقل حیثیت دی گئی ہو، اسے ہم مستقل کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے کیا واضح ہو گیا کہ پس مجرور جو ہے وہ ضمیر منفصل نہیں ہوگی، کیونکہ مررتو بہما میں جب آپ ہما کو کہیں گے کہ یہ مجرور واقع ہو رہا ہے تو ہم پھر ہما کو کہیں گے کہ یہ ہما منفصل ہے ہی نہیں بھائی، یہ متصل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہیں گے بھی اچھا یہ متصل ہے، تو پھر یہ منفصل بھی تو بنتی ہے، ہما زیدان ہے، ٹھیک ہے جی، ہما قائمان ہے، ہما یقومان ہے، متصل بھی تو بنتی ہے، کیا نام ہے، منفصل بھی تو بنتی ہے۔ ہم کہیں گے ہاں اس کے اندر 2 in 1 ہے کہ یہ جو ہما ہے یہ منفصل بھی واقع ہوتی ہے، یعنی مستقل بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ کبھی غیر مستقل بھی حیثیت ہوتی ہے۔ تو بات کس کی آ گئی
پریکٹیکل عمل کیا گئی. تو مزید بھی آپ اس کے اوپر غور کریں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو مرفوع کی انہوں نے مثالیں دی کہ مرفوع ہمارے پاس جو ہیں وہ 12 کلمے ہو جائیں گے. ضمیر منفصل مرفوع 12 ہیں. دیکھتے ہیں جی 12 ضمیر مرفوع منفصل 12. انا، نحن، انت، انت، انتما، انتم، انتن، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہن. اچھا یہ 14 کیوں نہیں بیان کیے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ جی ہما 2 دفعہ آیا تھا مذکر اور مؤنث کے لیے، اس کو 1 دفعہ لکھ دیا. اور انتما بھی 2 دفعہ آنا تھا تو اسے بھی 1 دفعہ لکھ دیا. تو ہیں 14 ہی، یعنی ضمیر مرفوع منفصل 14 ہیں، لیکن 12 کس طریقے سے بنتی ہیں؟ وہ جو درمیان والی تکراری ہیں نا اسے نکال کے. اچھا منصوب ہو 12، منصوب بھی کیا ہیں 14 ہی ہیں، تو 12 کیسے بنے گی؟ تکراری نکال کے. ایا یا ایانا، ایاکا، ٹھیک ہے. ایاکے، ایاکما، ایاکم، ایاکنا، ایاہو، ایاہا، ایاہما، ایاہم، ایاہن. تکراری کون سی ہیں جی؟ ایاکما ہو گئی اور ایاہما ہو گئی. تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں جگہ پہ ہیں. فَهَذِهِ الْاثْنَتَ عَشَرَةَ كَلِمَةً لَا تَقَعُ إِلَّا فِي مَحَلِّ النَّصْبِ. تو یہ جو 12 بھی بیان کی ہیں یہ فقط محل نصب میں واقع ہوتی ہیں. کما ان تلک الاول، جیسے کہ جو پہلے والی ہیں، لا تقع الا فی محل رفع، کہ وہ واقع نہیں ہوتی سوائے کس میں؟ محل رفع میں. محل رفع میں واقع ہوتی ہیں یعنی مستقل حیثیت سے. وگرنہ یہی جو مثال ہے ہما کی یا ہم کی جو مثال ہے، مررت بہم، مررت بہن، ٹھیک ہے جی، مررت بہما، تو یہ غیر مستقل حیثیت میں محل جر میں واقع ہو سکتی ہیں. لیکن فقط منفصل کی حیثیت سے دیکھیں کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں شروع میں رکھنا ہے. منفصل کی تعریف کیا کی کہ جو شروع میں آتی ہو. تو جو شروع میں آتی ہو، جس کی شروع میں مستقل حیثیت ہو، تو وہ آپ ہمیں مجرور بنا کے دکھیں. ہم کہیں گے بھئی یہ نہیں ہو سکتا. مجرور بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے مضاف ہو یا اس سے پہلے حرف جارہ ہو. اور کوئی عربی زبان میں ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی شعر ہمیں آج تک ملے ہی نہیں ہے کہ جی مضاف الیہ پہلے ہو اور مضاف بعد میں ہو. منصوب میں تو ملتا ہے کہ مفعول مقدم ہو جائے، فعل بعد میں ہو. زیدن ضربتو، ٹھیک ہے، زیدن ضربتو یہ ہو سکتا ہے. لیکن مجرور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جار بعد میں آ رہا ہو، مضاف بعد میں آ رہا ہو، اور مجرور اور مضاف الیہ کیا پہلے آ رہا ہو. ٹھیک ہے، کہ پہلی جو ضمیریں ہیں جو ابھی ہم نے 14 بیان کی، ہوا، ہما سے لے کر انا، نحن تک، یہ فقط محل رفع میں آ سکتی ہیں یا محل نصب میں آ سکتی ہیں. دونوں کی مثالیں دے دیں. ٹھیک ہے جی. ایاک اکرمتو یا ایاک نعبدو، ایاک نستعینو جو مثال ہے وہاں پہ، تو ایاک کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ مفعول مقدم ہے، اور مفعول کا حکم کیا نصب ہے. ولا يجوز ان يعكس. اب یہاں پہ آپ عکس نہیں کر سکتے کہ ایاک کو آپ استعمال کریں کہاں پہ جی؟ محل رفع میں. اور یہ جو انا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو انا ہے اس کو آپ استعمال کریں کہاں پہ جی؟ محل نصب میں. یہ آپ عکس الٹ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. فلا تقول، پس آپ یوں نہیں کہہ سکتے یا مومنون، یہ نہیں کہہ سکتے. یا ادھر کیا ہے آپ استعمال کریں انت اکرمت، تو یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. وعلی ذالک فقس باقی، پس اسی بنیاد پہ باقیوں کو کیا قیاس کریں. ولیس فی الضمائر المنفصلہ، اور ضمائر منفصلہ میں نہیں ہے ما ہوا محفوظ الموضع، جو محلاً کیا ہو؟ مجرور ہو. بخلاف المتصلہ، جبکہ متصلہ کے برخلاف ہے. اور پھر ہم تکراراً یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اکرم تو بہما میں ہما جو ضمیر ہے یہ محلاً مجرور ہے، لیکن یہ منفصل نہیں ہے. منفصل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی مستقل حیثیت ختم ہو چکی ہے. آپ کہیں گے مستقل حیثیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں گے مستقل حیثیت کا یہ مطلب ہے کہ جو شروع میں واقع ہوتی ہو. تو چونکہ یہ شروع میں واقع نہیں ہوئی لہذا یہ مستقل نہیں ہے. جب مستقل نہیں ہے تو منفصل نہیں ہے. جب یہ منفصل نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ متصل ہو جائے گی. تو لہذا یہ ابن ہشام کا چیلنج ہو گیا، نحویوں کا کلی جملہ ہو گیا کہ ضمائر منفصلہ جو ہے نا، ضمائر منفصلہ وہ آپ کوئی ایسے نہیں دکھا سکتے کہ جو محلاً کیا واقع ہوتی ہو، کیا واقع ہوتی ہو؟ محلاً مجرور واقع ہوتی ہو. ایسی آپ کوئی بھی نہیں دکھا سکتے. جبکہ متصلہ میں آپ دکھا لیں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ضمائر منفصلہ کی 3 قسمیں بنیں گی یا 2 بنیں گی؟ 2 بنیں گی. ضمائر منفصلہ 2 کیٹیگری میں ہمارے پاس ہیں. کچھ مرفوع ہوتی ہیں
یعنی محل مرفوع ہوتی ہیں جو ہوا ہما یا آخر تک ہیں، اور کچھ کیا ہوتی ہیں محل منصوب ہوتی ہیں جو ایجا کے ساتھ ہیں، جبکہ جو متصلہ ہیں، منفصلہ جو 2 بن جائیں گی، متصلہ تینوں بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ متصلہ کے میں نہیں بعد والی ضمیر ہے، بعد میں ضمیر ہو اور وہ کیا واقع ہو رہی ہو، فاعل واقع ہو رہی ہو، تو اس کی کیا مثال ہے کہ بعد میں آئے اور فاعل واقع ہو رہی ہو۔ یہ قومتوں کی ضمیر کو آپ دیکھیں، یہ بعد میں آ رہی ہے، بعد میں آ رہی ہے اور فاعل واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفعول کی مثال ہے کہ جو بعد میں ہو اور مفعول واقع ہو رہی ہو، ضربتہ کی جیسے مثال نہیں، ضربتہ بھی فاعل واقع ہو رہا ہے۔ ضمیر ہاں اکرمکا کی جو مثال تھی، یہ اکرمکا، ٹھیک ہے جی، اور مجرور کی کیا مثال ہے، غلام ہی یا بہما، یہ مثالیں ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔